شگفتہ آپ نے ایک بہت ضروری بات ہمارے ناظرین تک پہنچائی، جو کہ آپ کا پہلا جملہ تھا کہ آپ ہر مہینے سیلف ایگزامینیشن کرتی تھی۔ ناظرین، سرطان کے بارے میں جو ایک چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جلد کا سرطان صرف ایک واحد سرطان ہے، اسکن کینسر، جو کہ آپ کو نظر آتا ہے۔ باقی جتنے بھی سرطان ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر ہیں۔ ان کو اگر ہم شروع میں یا ان کے جلد ارلی سٹیجز میں اگر ہم وہ سب طریقے جو ہمارے پاس آج موجود ہیں ان کو پکڑنے کے لیے وہ استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ سرطان پھیل چکا ہوگا۔ تو جو بھی طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے لیے اویلیبل ہے، جیسے کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن جو کہ ڈاکٹر صدیقی نے کہا کہ وہ ہر مہینے کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے انیشل سٹیجز میں وہ اپنا بریسٹ کینسر پکڑ سکیں اور اس کا علاج ہو سکا۔ اور وہ ایک اتنا آسان چیز ہے کرنے کے لیے کہ اس کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں۔ آپ کا اپنا ڈاکٹر جو ہے، کوئی ڈاکٹر جس کو آپ جانتی ہوں، وہ آپ کو سکھا سکتا ہے کہ بریسٹ ایگزامینیشن سیلف ایگزامینیشن کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی ماشاءاللہ انہیں 6-7 سال پہلے کینسر ہوا، ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی اور ماشاءاللہ آج وہ صحتیاب ہیں اور اللہ انہیں زندگی دے، اور ہم ہر سال ان کے ساتھ یہ پروگرام کیا کریں اور آپ تک اس بارے میں اور نئے جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بتایا کریں۔ ہاں، ان کے ساتھ جو ڈاکٹر ظفر موجود ہیں، ڈاکٹر ظفر از اے کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہمیشہ سے، مگر ڈاکٹر ظفر کو پہلی دفعہ جو بریسٹ کینسر کا انہیں پتہ چلا وہ 10 سال پہلے تھا، اور کچھ عرصے تک ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوئی اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، مگر اس کے بعد ان کا کینسر واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد پھر ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی، اور اب ماشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ہمیں اس سفر کے بارے میں، اس سخت سفر کے بارے میں کچھ بتائیں گی۔ عائشہ، آپ بتائیے آپ کا کیا اس سے تجربہ ہے؟ شکریہ ناصر۔ سب سے بڑی جو بات ہے میرا خیال ہے اس پروگرام میں جو آج میں کہنا چاہوں گی، سیلف ایگزامینیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ میرا پہلی دفعہ کینسر جب ڈائگنوز ہوا تھا، آئی واز شگفتہ کی طرح، میری ایج بھی 35 سال تھی اس وقت، اور مجھے ایک لمپ فیل ہوا تھا۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب میں ریڈیولوجسٹ کے پاس گئی اور اس نے میرا میموگرام کیا تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارا کوئی رسک فیکٹر نہیں، اور یہ ایکچولی ایک سسٹ معلوم ہوتی ہے، تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ تم سال کے بعد دوبارہ آ کے یا 6 مہینے میں دوبارہ آ کے اپنا میموگرام کرانا۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ایز اے فزیشین، اگر ایز اے پیشنٹ یا ایک عورت کے طور پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایک لمپ آپ فیل کر رہی ہیں، میری یہ سجیشن ہوگی کہ بہتر چیز یہ ہے کہ جو بھی ہے اس کو بایوپسی کرا لینا چاہیے، کیونکہ میں نے بھی ایکچولی کچھ دن انتظار کیا، لیکن اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا، اور پھر میں نے جا کے جب بایوپسی کروائی تو وہ کینسر نکلا۔ اس وقت میری سرجری ہوئی، کیمو تھراپی ہوئی، ریڈیشن ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک تھا۔ 7 سال بعد دوبارہ میرا ایکچولی میرے کچھ سکینز ہو رہے تھے، اس کے اندر پتہ چلا کہ کینسر جو ہے اب یہ میری لنگس میں پھیل چکا تھا۔ تو جو امیڈیٹ ریئیکشن ایک ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے باوجود اس کے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، جب آپ کینسر کا نام سنتے ہیں یا جس کو ہم لوگ میٹاسٹیٹک کینسر کہتے ہیں، تو ایک پہلا ریئیکشن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ شاید اب آپ کے پاس کچھ عرصے یا کچھ ماہ آپ کے پاس ہے۔ لیکن جو چیز میں کہنا چاہوں گی، جیسے ڈاکٹر عمر عتیق نے کہا تھا کہ ارلی ڈائگنوسس کے ساتھ یا ایک ٹائم پہ پتہ چلنے سے، اب آج کل اتنی کیمو تھراپیز آ چکی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے آنکالوجسٹ کے پاس دوبارہ واپس گئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آج سے 7 سال پہلے جب آپ آئی تھیں تو اس وقت 3 یا 4 طرح کی کیمو تھراپی تھی، اب ہمارے پاس 10-12 قسم کی، اور ہمارے پاس اتنی چوائسیز ہیں کہ اگر ایک چیز نہیں ورک آؤٹ کرتی تو ہم آپ کو کوئی اور میڈیسن دے سکتے ہیں۔ تو کیمو تھراپی کے درمیان میں نے فل ٹائم کام کیا ہے، میں نے اپنی کالز بھی کی ہیں، ابھی بھی میں پورا ایکٹیولی اسی طرح ماشاءاللہ کر رہی ہوں۔ تو آج سے کچھ سال پہلے کی جو یہ کانسیپٹ تھی کہ کینسر جو ہے وہ آپ کو ڈائگنوز ہوا ہے تو آپ کے پاس کچھ ماہ ہیں یا آپ کام نہیں کر سکتے یا بالکل مریض کی طرح ہے، وہ چیز میرا خیال ہے اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب میڈیسن میں اتنی ریسرچ اور اتنی نئی چیزیں آئی ہیں کہ وہ ایک طرح سے لائف سٹائل بدل گیا ہے۔ اچھا، تو یہ تو آپ کا سفر جو تھا ذرا مشکل سفر تھا، آپ کے دوست تھے، آپ کا خاندان تھا، آپ کی کمیونٹی تھی، ان سب نے مجھے یقین ہے آپ کو ساتھ دیا ہوگا۔ شگفتہ، عمر آپ یہ بتائیے ہمیں کہ اگر کسی کو سرطان کا ڈائگنوسس ہوتا ہے، ایک سائیکولوجیکلی یو ہیو اے میجر افیکٹ آن یو، بیکاز جیسے کہ عائشہ نے کہا کہ
یو تھنک کہ میرے پاس 2 مہینے 3 مہینے میں زندگی گزار سکوں گا، نہیں گزار سکوں گا. جن لوگوں کے، اور یہ خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی پروسٹیٹ کینسر ہے، دوسری چیزیں ہیں. مگر آج نیئرلی all cancers you have a chance of survival and a very good chance of survival. مگر جب کیموتھراپی ہوتی ہے تو آسان نہیں ہے پھر بھی. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ فیملی سپورٹ، دوستوں کی سپورٹ، آپ خود اپنے آپ سے سائیکولوجیکلی ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ It's a very important, very interesting question. I think یہ بتائیں گے آپ کو شگفتہ بھی اور عائشہ بھی اور کسی سے بھی آپ پوچھیں جن کو کینسر ہوا ہے، کس طریقے سے آپ کینسر سے کوپ کرتی ہیں is as important or more important than sometimes the disease itself. آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، اگر بچے ہیں تو بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے، it is a tremendous burden that has to be shared, between all of them. Luckily, جس طرح عائشہ نے بتایا ہے کہ کینسر آپ کا ارلی سٹیجز میں ہو، اور اسپیشلی بریسٹ کینسر ایون اگر لیٹ سٹیجز میں ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے چند مہینے ہیں آپ کے پاس. ابھی تقریباً 30 سال کا ڈیٹا ہے یہاں پہ MD اینڈرسن کا، جہاں پہ میٹاسٹیٹک بریسٹ کینسر کے ساتھ جو مریض ہیں وہ 10 سال سے زیادہ زندہ ہیں، اور وہ جو کرو ہے، جو گراف ہے وہ فلیٹ ہو گیا ہے. یعنی امید یہ ہے کہ وہ 20-25% خواتین جو ہیں وہ اپنی نارمل زندگی گزاریں گی. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے زیادہ لوگ کینسر، جن کو کینسر جن کی تشخیص ہوتی تھی سرطان کی، زیادہ لوگ اس سے فوت ہو جاتے تھے، لیکن اب زیادہ تر لوگ زندہ رہتے ہیں. اسپیشلی بریسٹ کینسر میں پچھلے 5-6 سال سے جو کینسر کا جو سروائیول ہے دیٹ ہیز ایکچولی انکریزڈ بیکاز آف ارلی ڈائگنوسس، جس طرح آپ عائشہ بہن اور انہوں نے شگفتہ نے بتایا، اینڈ بیکاز آف اپروپریٹ ٹریٹمنٹ. تو دس اپلائز، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ارلی ڈائگنوسس سے ٹریٹمنٹ، یہ جو چیز میں اپنے ناظرین کے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ صرف بریسٹ کینسر کے لیے نہیں ہے. ہمارے جو مرد ہیں انہیں ضروری ہے کہ 45 سال 50 سال کی عمر میں یا اس سے پہلے ہر حالت میں ڈاکٹر کے پاس جائیں. پروسٹیٹ کینسر کے لیے ایک چیز کہلاتی ہے PSA، یہ پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن، اس کا کہتے ہیں تشخیص کروائیں، تاکہ وہ بیماری ایک اور بیماری ہے جو بریسٹ کینسر کی طرح ہم جلدی یا انیشل سٹیجز میں اس کو پکڑ سکتے ہیں. اور اگر انیشل سٹیجز میں پکڑی جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ آپ کو کیور نہ ہو اس کی. اس کو کہتے ہیں اگر وہ فل فلیجڈ پکڑی جائے، جب سرطان پھیل چکا ہو، تو جیسے عمر نے کہا وہ تو مشکل ہے، اس کے بعد چند ماہ شاید رہ جائیں. مگر آج اگر آپ اپنے ٹیسٹ کرواتے رہیں تو اس کی the cure rate is extremely high. صوفیہ، آپ یہ جو میسج جو کمیونٹی کو پہنچانا ہے، جو یہاں پہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں ہر کوئی پہنچا رہا ہے، لاتعداد تنظیمیں ہیں جو پہنچا رہی ہیں، آپ بتائیے کہ اپنا کی طرف سے اپنا خیال کیا کرے گی یہ میسج پہنچانے کے لیے؟ شکریہ.